بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدهم إلى صراط مستقيم. امام علیہ السلام کی ہوئی ہے ولادت، اے آسمانوں خوشیاں مناؤ، اے زمین سجدج کے گاؤ، آج گویا یوم عید ہے. اے گلے داودی کھل جاؤ، 400 اپنی خوشبوئیں پھیلاؤ اور جشن مناؤ. آسمان صاف ہے، اے عاشقو آؤ، عظیم سالگرہ کے لیے دعوت و بعام تیار کرو. شامی شاعر علی قاسم کی شاعری کے یہ الفاظ امام علیہ السلام کی سالگرہ کے موقع پر ایک مرید کی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں. آج ہم اپنے پیارے 49ویں امام مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کا 84واں یوم ولادت منا رہے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے بعد سے اپنے پیشرو تمام ائمہ علیہ السلام کی طرح مولانا حاضر امام علیہ السلام کی محبت اور شفقت بری رہنمائی نے 6 دہائیوں سے متعدد طریقوں سے ہماری زندگیوں کو بہتر کیا ہے اور جماعت کی ترقی کو یقینی بنایا ہے. حاضر امام علیہ السلام کی زندگی کا یہ مبارک دن ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم ان کی کامیابیوں کا جشن منائیں اور اظہار تشکر کریں کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اسلام اور جماعت کی خدمت میں صرف کر دی ہے. اس پروگرام کے دوران ہم اس انتہائی منفرد سال میں مولانا حاضر امام کی سالگرہ مل کر منائیں گے. ہم ان کی زندگی کے اہم لمحوں کو یاد کریں گے، اشعار، عارفانہ کلام اور موسیقی بھی سنیں گے، امامت اور امام کے قائم کردہ اداروں کے کام پر غور کریں گے، امام علیہ السلام کی ہدایت اور آپ علیہ السلام کے متعلق بیان کیے گئے دوسروں کے تعارفی کلمات بھی سنیں گے. تو آؤ چلے ہم اپنا سفر شروع کریں. I was born into a Muslim family, linked by heredity to the Prophet Muhammad. May peace be upon him and his family. Prince Karim Aga Khan was born in Geneva in 1936, the son of Prince Ali Khan and grandson of Sir Sultan Mohammad Shah Aga Khan. He spent his childhood in Nairobi, Kenya, and attended Le Rosey School in Switzerland. He then went on to attend Harvard University, where he obtained a bachelor's degree. In 1957, Sir Sultan Mohammad Shah, in his will, named his 20-year-old grandson to succeed him as the 49th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims. He gave his reasons. In view of the fundamentally altered conditions in the world in very recent years, including the discoveries of atomic science, I am convinced that it is in the best interest of the Shia Muslim Ismailia community
that I should be succeeded by a young man who has been brought up in the midst of the new age and who brings a new outlook on life to his office as Imam. In 1957, I became the 49th hereditary Imam of the Shia Imami Ismaili Muslims, when my grandfather designated me to succeed him. The years of development and change which lie ahead are certain to throw up many new problems. We should not be afraid of these. You will surely surmount them if you stand by your faith and meet your difficulties in the spirit of humility and tolerance which our religion demands of us. This is especially important for the younger generations who will have to carry the future on their shoulders. Only the faith of your fathers can sustain you and enable you to live in peace here in this world and in the next. जुलाई 1957 में मनसब इमामत को संभालने के बाद मौलाना हाजिर इमाम ने हमारी दुनियावी और रूहानी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, हमारी और हमारे आसपास के लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जमात में इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए और हमारी अजीज़ तरीन रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। आपकी देखभाल और रोशन ख़याल क़यादत ने एक दूर अंदेश कम्युनिटी की हैसियत से जमात को बड़े पैमाने पर पजीराई दिलवाई, जो कि फ़आल बनकर अपना वक्त और इल्म दूसरों के साथ बांटती है ताकि इस दुनिया को बेहतर जगह बनाया जा सके। ये सब कुछ इमामत की ज़िम्मेदारियों की बिना पर हुआ जो शाह करीम अल हुसैनी को उन्हें 49वें इमाम की हैसियत से नामज़दगी के वक्त विरासत में मिली। What does it mean to become an Imam in the Ismaili tradition? To begin with, it is an inherited role of spiritual leadership. As you may know, the Ismailis are the only Muslim community that has been led by a living hereditary Imam in direct descent from Prophet Muhammad. That spiritual role, however, does not imply a separation from practical responsibilities. In fact, for Muslims, the opposite is true. The spiritual and the material worlds are inextricably connected. Leadership in the spiritual realm for all Imams, whether they are Sunni or Shia, implies responsibility in worldly affairs, a calling to improve the quality of human life. And that is why so much of my energy over these years has been devoted to the work of the Aga Khan Development Network. مولانا حاضر امام علیہ السلام کی قیادت کے اس طویل عرصے کے دوران دنیا میں بہت ساری مثبت پیش رفت کے ساتھ ساتھ اہم سیاسی اور معاشرتی تبدیلیاں، معاشی مندی اور دیگر کئی عالمی چیلنجز بھی رونما ہوئے، جن میں سے کچھ غیر معمولی تھے۔ ان حالات میں ہمیں ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے امام علیہ السلام نے ہماری حفاظت اور خوشحالی اور نہ صرف ہمارے مستقبل بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے تحفظ کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ امام علیہ السلام نے ہمیں بار بار تعلیم کی اہمیت کی یاد دہانی کرائی ہے، نہ صرف باضابطہ اسکولوں سے حاصل کردہ تعلیم بلکہ زندگی بھر سیکھنے کے عمل میں مشغول رہنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے دیکھ بھال کرنے والے والدین کی طرح ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔
امام علیہ السلام نے ہمیں مادی دنیا میں مسحور ہونے سے خبردار کیا ہے اور اپنی روح کی دیکھ بھال کے حوالے سے ہمیں اکثر یاد دلایا ہے کہ وہ ابدی ہے۔ امام علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہم عقیدے کے اصولوں پر باقاعدگی سے عمل کریں، نہ صرف رسم و رواج یعنی پریکٹسز کے لحاظ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس سے سرشار رہیں اور کسی بھی وقت ایمان کو ہماری روزمرہ کی زندگی سے غائب نہ ہونے دیں۔ سب سے اہم دین اور دنیا کے مابین توازن ہمیشہ سے ہی امام علیہ السلام کی رہنمائی کا مرکزی عنصر رہا ہے، تاکہ ہم جدید زندگی میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہوئے اپنی مذہبی ذمہ داریوں سے بھی باخبر رہیں۔ ہمارے عقیدے کی اخلاقیات پر مستقل تاکید کے ذریعے مولانا حاضر امام نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ عصر حاضر میں اسلام کی تعلیمات اور اقدار ہماری زندگیوں سے کس طرح وابستہ ہیں۔ ہمارے پیارے روحانی والدین کی حیثیت سے انہوں نے تمام مشکل اوقات میں ہمارا ہاتھ تھامے رکھا ہے تاکہ ہم صراط المستقیم سے بھٹک نہ جائیں۔ ہمارے لیے مولانا حاضر امام یقیناً ہمارے مولا اور مشکل کشاں ہیں، جن کی طرف ہم تمام معاملات میں رجوع کرتے ہیں۔ 10ویں صدی میں فاطمی اسماعیلی دائی اور شاعر ابن ہانی الاندلوسی نے مندرجہ ذیل نظم میں ایک مرید کی عقیدت کا اظہار کیا، جو 14ویں امام حضرت امام معیز الدین اللہ کے سامنے آپ نے گا کر سنایا۔ آپ کی ذات اعلیٰ وسیع و وارث نبی ہے، اور آپ کے حامی ان کے انصار کی مانند ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ آپ ہی ہیں واللہ وہ جن کے آنے کی خوشخبری اپنی کتب و روایت میں اہل علم و ہنر نے دی۔ آپ ہی تو ہیں کہ جن کے دم سے اے امام المستقیم چھٹ گئے ظلم کے بادل تمام اور فضائے بے یقین۔ آپ ہی کی ولائے بے پناہ محبت اور شفقت کی بدولت اتر گئے سارے بوجھ اور فلاح کی نظر آئی ہمیں صورت۔ ائمہ علیہ السلام کے لیے پوری تاریخ کے دوران بالکل اسی طرح کے جذبات اور عشق و عقیدت کے اظہارات ہمیں مختلف زبانوں اور ثقافتی روایات میں ملتے ہیں۔ پیسا
أشرق النور المهاب وأضاء بالكون يجلى ما له فيه احتجاب ما له فيه احتجاب مطلق الذات الحقيقي نور شمس لا تزال تتلالى بالمعاني ما لها فيه غياب ما لها فيه غياب. اپنی امامت کے دوران امام علیہ السلام نے جماعت اور ان معاشروں کے لیے اپنے اداروں کو مضبوط بنانے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی جہاں جماعت رہتی ہے. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا قیام اور ترقی مولانا حاضر امام کے بے شمار اقدامات میں سے ایک متاثر کن قدم ہے. ایکیڈین اب دنیا کے سب سے بڑے نجی ترقیاتی نیٹ ورک میں سے ایک ہے جو لاکھوں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. مولانا حاضر امام کی بصیرت اور کارناموں کو متعدد بین الاقوامی شخصیات نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور آپ کو لاتعداد ایوارڈز، مختلف ریاستوں کی جانب سے امتیازی تمغات، اعزازی ڈگریوں اور شہری اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے. The world, especially in these difficult times, needs people of vision and goodwill like the Aga Khan. Your Highness, the extraordinary work that you have done throughout your lifetime in the service of humanity and in the name of Islam is as remarkable as it is invaluable. The Aga Khan has earned the trust and enjoys unique credibility in the developing countries that many others simply lack or are never able to attain in the first place. Your Highness, there are no superlatives to adequately describe the admiration Canadians have for your work that you and your organization do for us all in the service of pluralism, peace, and development around the world. You truly inspire our own hopes for a better world. There is one thing which distinguishes him, which is not in the buildings and not in the organization. It is the extraordinary sense of humanity that he has, the great depth of real feeling for real people wherever they find themselves in society. حضرت همیشه تلاش میکنند که در میان مؤمنان و مسلمین صلح و امنیت و وحدت و دوستی پایدار باشد. عقیده های مولانا حاضر امام درباره آن که گوناگونی بشر خود انعام خداوند می باشد و گوناگونی بیان در اسلام بدبختی نبوده، خود شفقت است، قابل پشتیبانی و آموزش می باشد. The Aga Khan embodies the spirit of understanding, tolerance, ecumenism that should link the great religions of the world. Few people on this earth have contributed more to the promotion of tolerance than our guests of honor here today. Through his words, through his actions, and through the results obtained by the institutions that he has founded and encouraged and nourished, he has become a light in much of the world's conflicting darkness. With the wisdom, the tolerance and compassion of His Highness the Aga Khan, I think we can win the battle for a better world. مولانا حاضر امام کی سالگرہ کا جشن جماعت کی تاریخ میں اٹھائے گئے اہم اقدامات کو منانے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے. امام علیہ السلام کی پیدائش کی تقریبات میں کچھ اہم یادگار امور میں امام علیہ السلام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر 1986 میں پہلے عالمی اسماعیلی آئین کی منظوری، 2003 میں دبئی میں اسماعیلی سینٹر کا سنگ بنیاد جو مسلم دنیا میں پہلا اسماعیلی سینٹر ہے، اور 2008 میں گولڈن جوبلی کا اختتامی پروگرام جو نمایاں طور پر ایگریمو میں جماعتی لیڈران کے ساتھ ملاقات کے ساتھ انجام پایا شامل ہے.
गुज़िश्ता सालों में ऐसे मौक़े भी आए हैं जिनमें मौलाना हाज़िर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी सालगिरह जमात के साथ मनाई है, जैसे कराची में 1964 और नैरोबी में 1988 में। 2016 में आलमी जमात को हमारे प्यारे इमाम अलैहिस्सलाम की सालगिरह में मदऊ किया गया था ताकि वो वर्चुअली इमाम अलैहिस्सलाम की 80वीं तारीख़ी सालगिरह इमाम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के अफराद और जमाती लीडरान के साथ मना सकें। While each year we celebrate Maulana Hazrat Imam's birthday in our Jamaat Khanas, tonight we are blessed with the opportunity to be able to say to our beloved Hazrat Imam in person, in the multiplicity of languages from across the world, we wish to say to you, Ruzi Maulad Mubarak, Bon Anniversaire, Eid Maulad Saeed, Tavalod Mubarak, Salgirah Mubarak, Janamdin Mubarak, and a very happy 80th birthday. Khudawin, your murids belong to many different countries, ethnicities, and backgrounds. But what binds us together is our submission to you, every single one of us. As our murshid and spiritual father, and in submitting our bayah to you, we have placed our life and destiny in your hands. We refer to you in all that we do, in times of happiness or difficulty, in success or in challenges. We turn to you and offer our gratitude that your grace and benevolence inspire and protect us through the journey of life.
deftly managed to ensure that it could be a gift from the Jamaat. Thank you. This has been a very, very happy occasion for me. And I would like to thank everyone who has participated in making this event happen. I would like to thank our musicians for their wonderful performance. And I would like to hope that each one of you will retain this evening as a moment of special happiness in your lives. That is certainly going to be my case, and I think the case of all the members of my family who are here. As I think about the past, I reflect where the Jamaat has come from and where it is today and where it is going in the decades ahead. And I think we can conclude that today the Jamaat is a strong community. It is a global community. It is a community with strong institutions, with strong ethics, and is respected around the world. What more could I wish for as the Imam of the time? You could not give me a greater gift than the ability, than the right to say the things that I have just said. As we look ahead, the Jamaat is likely to become more and more a global community. But the essence of the Jamaat, the ethics of our faith, the principles which we believe in and which we seek to practice in our lives, are the essence of how our community will stay united, even though it becomes more and more globalized over the years. So I say to the leaders of the Jamaat who are here this evening, that my wish for the decades ahead is that you stand firmly by the principles and the ethics of our faith. Wherever you are, whatever age you are, whatever you do in your lives, it is essentially important to me that the principles of our faith should be respected every day of your lives. This is my hope and this is my prayer. 2020 में सालगिरह मुबारक मुमकिना तौर पर एक ऐसा मौका होगा जिसे जमात आने वाले बरसों तक याद रखेगी, क्योंकि आलमी वबा के दौर में हम वर्चुअल जश्न मनाएंगे, ताहम हम दीगर ज़राए से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, जिसमें इस्माइली टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। इसके अलावा हमारे प्यारे हाज़िर इमाम अलैहिस्सलाम की 84वीं सालगिरह इमाम ज़मान के साथ हमारी रूहानी वफ़ादारी की तजदीद और जमात और इमामत के साथ हमारे बंधन को मनाने का भी एक मौका है। ये एक ऐसा मौका है कि मौलाना शाह करीम अल हुसैनी की बेपनाह शफ़क़त जो उन्होंने हम पे निछावर की है के लिए अपनी मोहब्बत और शुक्राने का इजहार करें। ये एक मौका है कि हम अपने आप को मौलाना हाज़िर इमाम अलैहिस्सलाम की इंतहाई मोहब्बत और निगहदाश्त और हमदर्दी के लिए दोबारा पेश करें। 23 मई 2020 को आलमी जमात को अपने पैगाम में इमाम ज़मान ने फरमाया, हमारे रूहानी बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारे अक़ीदे के उसूल ही है जो गैर यकीनी सूरत हाल के इन औकात में हमें अमन व सुकून फ़राहम करेंगे। हम हर वक्त अपनी जमात के साथ हैं और इनफरादी तौर पर आप में से हर एक हर वक्त हमारे दिल, हमारे ख़यालात और हमारी दुआओं में है। इन मुश्किल औकात में सालगिरह एक मौका है जो हमें सुकून की तलाश और रोशन मुस्तकबिल के लिए उम्मीद इस यकीन के साथ फ़राहम करता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और रहनुमाई फ़राहम करने वाला हाथ हमेशा हमारे साथ है।
I hope that in the decades ahead, you will remember this occasion as one of special happiness, as I do, and I wish you happiness, long life, good health, and unity in your lives and your families. शाहजी